تو یہ قربانی ہر امت پہ کسی درجے کی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. میرے حضور 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال 2 مینڈے کرتے تھے، 2 چھترے. ایک کو ذبح کرتے، اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ چھترا، یہ مینڈا میری طرف سے. اگلی بات میں کہوں تو آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے. جب دوسرا چھترا ذبح کرتے میرے مصطفیٰ تو یوں فرماتے، اللہ یہ دوسرا چھترا میری امت کے غرباء کی طرف سے ہے جن کے اندر مالی استطاعت نہیں ہوگی. 10 سال 2 چھترے کیے، ایک محبوب نے اپنی طرف سے، ایک حضور نے امت کی طرف سے. اور جب حجۃ الوداع کا موقع آیا نا، جب آپ نے حج فرمایا تو 100 اونٹ، کیا ہوئے 100 اونٹ، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے. 63 اونٹ اپنے ہاتھ، اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا. علماء نے لکھا ہے وہ عجیب منظر تھا کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ہر اونٹ اپنی گردن کو لمبا کر کے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں قربان ہونے کے لیے پیش کر رہا تھا. 63 سال اونٹ ذبح کر کے محدثین نے لکھا میرے مصطفیٰ کی عمر شریف بھی 63 سال. اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں 1 اونٹ قربان کیا، اور باقی اونٹ حضرت علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، آپ تو یہ مسئلہ پوچھتے ہو نا قاری صاحب میرے پہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ آؤ اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ. آج تو مسئلہ یہ ہے نا کہ 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہو تو قربانی واجب. اس دور میں دینار سونے کا، درہم چاندی. قربانی واجب ہونے کے لیے 20 دینار اور 200 درہم یہ ہو تو قربانی واجب ہے. اور میں قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر نور نظر پہ، حسنین کے نانا محترم پہ، میرے اور آپ کے پیارے محبوب پر تو 1 سال بھی قربانی واجب نہ تھی. اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ تیرا محبوب اس بات پہ راضی ہے کہ ایک دن کھا کر تیرا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا صبر کر کے تیرا شکر ادا کروں. قربانی تو واجب نہ تھی. یہ 2 مینڈے کیوں ذبح کرتے تھے؟ سوال تو وہ 100 اونٹ کیوں قربان کر دیے؟ واجب تو تھے ہی نہیں. علماء نے لکھا صاحب نصاب اور چیز ہے، غیرت ایمانی اور چیز ہے. فون لینے کے لیے تو ہم قرضہ بھی پکڑ لیتے، اور لینڈر ڈالنا ہو، موٹر سائیکل لینا ہو، بچوں کی فیس بھرنی ہو، کیوں ماسٹر صاحب شہر کی خرید و فروخت کرنے کے لیے تو پیسے قرضے بھی پکڑے جا سکتے. اور قربانی کرنے کے لیے آپ کیوں مسئلہ پوچھتے ہو کہ جی میرے پاس تو 7.5 تولے سونا نہیں؟ آؤ حضرت حیدر کرار صاحب ذوالفقار کی چوکھٹ پہ حضرت علی امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کتنے مربع میل کے اوپر حکمران ہیں، بادشاہ ہیں. قربانی واجب نہیں ہے. قربانی واجب نہیں ہے. جامع مسجد قباء کے اندر آنے والے غیرت مند مسلمان حضرت علی صاحب ذوالفقار پہ قربانی واجب نہیں، لیکن ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. ایک فرمایا کرتے تھے علی کی طرف سے، ایک علی کے نبی کی طرف سے. میری باتیں دل کے اندر لکھ کے لے جانا خدا کی قسم. حضرت علی ایک دمبا ذبح کرتے، ایک مینڈا، ایک چھترا ذبح کرتے اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے. تو آئیے عملی میدان میں اترنے کی کوشش فرمائے. میرے حضور نے فرمایا میری لخت جگر فاطمہ قربانی کر رہی ہو؟ ہاں ابا جان کر رہی ہوں.
آپ نے میں اٹھ اپنی قربانی کو دیکھ، حضرت علی دروازے، حضرت فاطمہ دروازے پہ، مولا علی نے کہا فاطمہ کیا دیکھتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی میں دیکھتی یوں ہوں، میرے پیارے محبوب نے، میرے ابا جان نے فرما دیا فاطمہ تو قربانی کے جانور کو دیکھ، آج عید والے دن تیرا قربانی والا جانور جب ذبح ہوگا اس کا ایک قطرہ جب زمین پہ گرے گا، فاطمہ اللہ تیرے درجے بلند کر کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ عید والے دن ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرے، اتنا بڑا عمل۔ جامع ترمذی شریف جلد 2 باب الاضحیہ کے اندر میرے حضور نے کیا فرمایا؟ مشکات المصابیح کے اندر میرے آقا نے فرمایا ہاں میری امت کے لوگوں قربانیاں کیا کرو شوق سے، قرضہ لینا بھی پڑ جائے تو پھر بھی قربانیاں کیا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب ترازو قائم ہوگا نا، تکڑی قائم ہوگی، ترازو قائم ہوگا، فرمایا قربانی والا جانور، اس کے کھر، اس کے ناخن، اس کے بال، اس کا گوشت، وَأَشْعَارِهَا، اور اس کی ہڈیاں، گویا قربانی کے جانور کی ایک ایک چیز اللہ اس ترازو میں رکھ کر تمہارے نامہ اعمال کو بلند فرما دیں گے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی شوق کا نام ہے، قربانی حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نام ہے، قربانی اماں ہاجرہ کی اداؤں کا نام ہے، قربانی اسماعیل کی وفاداریوں کا نام ہے، اور قربانی میرے محبوب کی عملی زندگی کا نام ہے۔ جہاں تک کوشش ہو، جہاں تک کوشش ہو، حصہ ڈالے، قربانی کرے، اور یہ قربانی جب خون بہتا ہے نا جی تو اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں۔ جیسے یہ قربانی صاحب برکت